بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ممبر قومی اسمبلی سیرا بانو جو کہ ایک درد دل رکھنے والی خاتون ہیں، عوامی لیڈر ہیں اور اسمبلی فورم میں عوام کی آواز ایوان میں پہنچانے کی خوب اہلیت رکھتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ان کی عوامی گفتگو، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میں نے صرف وزیر خزانہ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ 15 اور 25 والے کو تو چھوڑیں، مجھے ایک 50,000 والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں۔ آپ مجھے بجٹ بنا کے دکھا دیں، میں آپ کو اس کو بھی میں آپ کو ووٹ دوں گی اور آئندہ آنے والے آپ کے فیصلوں کو بھی میں سیکنڈ کروں گی۔ سر یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئیں، آپ جس دکھ تکلیف کرب سے گزرتے ہی نہیں ہیں، اس سے گزرتے ہی نہیں ہیں، اور آپ یہاں پر آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مشکل فیصلے اپنے لیے کریں نا، اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ عوام کو سادگی کا درس دیا جا رہا ہے۔ ان کے ایک ایک لباس اور ان کی اشیاء جو استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتوں کا آپ کو اندازہ ہے؟ ڈیلی ایک فوٹو شوٹ آتا تھا، 15 لاکھ روپے کا کوٹ، 10 لاکھ کا جوتا، 15 لاکھ کا سکارف۔ یہ ایک پاکستان جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اس کی عوام کو یہ مذاق ایک تصویر ٹویٹر پہ ڈیلی شیئر ہوتی تھی۔ مجھے صرف ایک 50,000 والے کے جینے کا حق چھین لیا ہے ان لوگوں سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیٹرول کے لیے یہیں پر ہی تھے۔ میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا رول ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہیں بیٹھی رہے اور اپوزیشن کے وہ بینچ ہو جائے، کیونکہ میرے خیال میں ان بینچز میں، ان چیئرز میں کوئی پرابلم ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا بولتا ہے اور وہاں پر جا کر سمن بکمن امیون بن جاتے ہیں یہ لوگ، ان کی زبان نہیں چلتی۔ اور یہی جب میں وہاں پر بیٹھ کے حکومت پہ تنقید کرتی تھی تو یہاں پر سب بیٹھے ڈیسک بجاتے تھے۔ آج جب میں یہاں پر کھڑی ہو کے حکومت پہ تنقید کرتی ہوں تو ان سب کو پرابلم ہوتا ہے۔ تو جناب اسپیکر، اس تقریر کے بعد اگر اتنی ہمت ہے، کل میں ایک گروسری شاپ تک گئی تھی، وہ بھی کوئی F6 نہیں گئی تھی، یہاں کوئی چائنا مارکیٹ کے پیچھے کوئی دکان ہے، وہاں پر جا کر آپ لوگوں کی تکلیف، ان کی آنکھوں سے ان کا اندازہ لگا لیں۔ مجھے یہاں پر کل یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور خدا جانے کیا کیا بتا رہے تھے، میں یا آپ اپنے حلقے میں جا کر کسی غریب عوام کو کیا ان کو کرنٹ ڈیفیسٹ بتائیں گے کہ ہماری عیاشیوں سے تم لوگ اس سال تک پہنچے ہو، اب تم ہی لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ قربانی تم لوگوں کو دینی پڑے گی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ قربانی تو حلال جانور کی جائز ہے، قربانی نہیں ہے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پر اٹھتے ہی جو بولا تھا، میں آج اس فورم پہ اپنی پارٹی کی طرف سے، مسلم لیگ فنکشنل اور صدر پیر پگارا اور صدر انشاء کی طرف سے میں آپ بلاول صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ سندھ سے مہنگائی مارچ شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں اپنے ایم کیو ایم کے بھائیوں کو بھی کہتی ہوں کہ وہ وہاں سے یہاں آئے تھے نا کہ مہنگائی ہے، تو یہ وقت ہے اپنی مہاجر قوم کے ساری گلے دور کرنے کا کہ تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے مہنگائی کے لیے، اور آج بھی اس حکومت کو لات ماری ہے اس مہنگائی کی وجہ سے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے صرف باتیں کریں گے۔ یہاں پر میری کچھ ممبران سے بات ہوئی ہے، نام نہیں لوں گی میں۔ ایک سے میں نے کہا کہ کل تم ڈیسک تو نہ بجاتے، سن لی تھی تقریر، کہتا غریب پیدا کیوں ہوتا ہے، غریب کا قصور ہے۔ ادھر کسی نے مجھے بولا کہ مسلمان کو صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے، صبر شکر کریں، پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ میں ٹیم ہاٹنز اور کیا کہتے ہیں PSL کا میچ دیکھنے والے اور کراچی دو دریا میں کھانے والوں کی بات نہیں کر رہی، میں اس کی بات کر رہی ہوں جس کے 5 بچے اور ایک بائک ہے، وہ پیٹرول بھروائے گا، دوائی لے گا یا کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ شہد میں گھول گھول کے یہاں پر سارا یہ بجٹ بتا دیا۔ میں ویسے لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے، وہ ریڈنگ ہوتی ہے۔ جیسے کل پرسوں یہ وزیر خزانہ ساکا صاحب نے آ کے بنا جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کے اور یہ جا اور وہ جا دوسرے کے اوپر، اور پیچھے یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے پیچھے ڈیسک بجا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا، کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے۔ میں اس دن نہیں تھی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں مفتی عبدالشکور کو کہ جنہوں نے ایٹ لیسٹ ان 2 وزارتوں کے کپڑے اتار کر ہم لوگوں کو دکھائے۔ ایسے نہیں ہوگا، مجھے بتائیں کہ وہ عوام ہی رہیں گی تو آپ لوگ حکومت کس پہ کریں گے؟ اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ IPPs کے معاہدے کس نے کیے تھے؟ IPPs کے معاہدے تو انہوں نے کیے۔ اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی، اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسے ہی سنبھلنے والی تھی تو سیلاب آ گیا۔ تو جناب اسپیکر مجھے معاف کر دیجئے، جس وقت سیلاب آیا تو اس وقت تو ہم اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے تھے، 75 کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے۔ اور مزے کی بات کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے، کیا آئین کے آرٹیکل 3 I think 27 یا 35 36 آگے، کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے؟ کیا ہماری جان و مال کی حفاظت ہے یہاں پر؟ ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر؟ مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکے ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں، اور یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں، کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان، یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی، اب میں کس سے آزادی مانگوں؟ گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔
اور مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر اعظم تھے، نہ وزیر خارجہ تھے، نہ دفاع منسٹر تھے، اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا، اور جو مودی کی کہانی سنا رہے تھے، مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے میں تو اس وقت آئی تھی، میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں۔ ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ٹیکسیز کی بات کریں، جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے، مشروبات پر، ارے میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائے تاکہ ریونیو بھی ملے پاکستان کو۔ میٹھے مشروبات، غریب روزہ رکھ کے ایک اس کی خواہش ہوتی ہے روح افزا پینے کی یا وہ کر کے، اور انہوں نے کہا باقی چیزوں پہ ٹیکس نہیں لگا، مرغی گوشت مہنگا نہیں ہوا، وہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی خود ہی مہنگا کر لیں گے۔ میرے بھائی نے پرسوں مجھے میسج کیا اور اس نے بولا کہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں، اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے، میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے نہیں ہے، میں ان کی میں بات کر رہی ہوں۔ جناب اسپیکر، کل میں گئی تھی، وہ جس بندے نے 4 ٹماٹر اور 4 آلو لے کر 400 اس کے پاس نہیں تو اس نے پرس نکالا، میں شرم سے گڑ کے مر گئی۔ 272 لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ V8 اور بڑی بڑی گرینڈ کروزر کو 500 لیٹر پیٹرول دینا، غریب کو آپ نہیں وہ کریں۔ دوائیاں تو وہ دوائی نہیں ملتی، سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا، میں پلیز آپ مار دیں، آپ پلیز مار دیں۔ شرافیاں تو چلی جائے گی یہاں سے، تو ہم بدماشیوں کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزتیں نیلام ہو، ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا، بچے تو بکتے تھے، عزتیں بھی نیلام ہوتی تھی۔ آئی ایم سوری، بھلے آپ ایکسپنس کر دیجئے کہ الفاظ پہلے ڈھکے چھپے ہوتی تھی، اب کھلے عام ہوں گی، اور میں عزت نہیں بولوں گی، جسم فروشی بولوں گی، کیونکہ اگر عزتیں بک رہی ہوتی تو سب خرید لیتے، پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں، سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے اگر عزت بک رہی ہوتی۔ کوئی لائے عمل دے دیں کہ اگلے 5 سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا 10 سال تک برداشت کر لو، تو پھر بھی تسلی ہو کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے۔ سر آپ نے تو بچوں سے جینے کا حق چھین لیا ان لوگوں نے، 20,000 والا کیا کرے گا؟ اور انصاف کی آپ بات کرتے، میں تو عدالتوں والی انصاف ہے اس چیز کی، ابھی وہاں تک تو میں گئی نہیں۔ آپ یہ چیزوں کو دیکھ لیں، یعنی کہ میری اگر آمدن 10 لاکھ روپے مہینہ آتا ہے، میں بھی وہی مرغی خرید رہی ہوں 800 روپے کلو، اور میرا ڈرائیور بچل جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے وہ بھی 800 خرید رہا ہے، وہ دودھ 200 روپے کلو میں بھی لے رہی ہوں، 200 کلو وہ بھی لے رہے ہیں۔ میں گھر میں اب گروسری نہیں لاتی اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ڈرائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تھیلے بھرے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے، 2-2 کلو کی چیز منگوا لیتی ہوں کہ جاؤ بیٹا سامنے سے لے کر آ جاؤ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سیرا بانو نے شہباز حکومت کو للکارتے ہوئے اسمبلی فلور پر دلچسپ اور دبنگ تقریر کی اور مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کی خوب ترجمانی کی۔ انہوں نے حکومت کو للکارتے ہوئے کہا کہ آپ نے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ عوام کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ آتے تو ہیں غربت ختم کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں آپ غربت نہیں بلکہ غریب کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کی 20,000 یا 30,000 سیلری ہو وہ کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالے، آپ نے تو لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے، لوگوں سے نوالا تک چھین لیا ہے۔ سیرا بانو نے ایوان میں شہباز شریف اور وزیر خزانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بلکہ کہا کہ میں حکومت کو چیلنج کرتی ہوں کہ 20,000 30,000 کو چھوڑو، بلکہ 50,000 میں کسی نارمل ایک گھر کا بجٹ بنا کر دکھا دو۔ 20-30,000 کو تو دور کی بات ہے، 50,000 میں بھی آج گھر نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کچے کا ڈاکو سن رکھا تھا، لیکن شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے جو اس وقت ایوان میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہیں اصل ڈاکو جنہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، عوام کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔